مسجد، مندر، گردوارہ، چرچ، سینیگوگ، مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری یعنی ان کا داخلہ۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں لے کے آ سکوں جن کا تعلق ہمارے معاشرتی مسائل کے ساتھ ہے، سائنسی، مذہبی اور اوور آل تعلیم کے ساتھ ہے، تاکہ قوم کے اندر بہتری آ سکے۔ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بہت بڑا ظلم ہوا ہماری جنریشن کے ساتھ اور ابھی تک ہو رہا ہے کہ بچپن سے ہمیں نہ طریق صحیح بتائی گئی ہے اور مذہبی معلومات بھی جب ہمارے تک پہنچائی گئی ہیں صحیح طرح نہیں پہنچائی گئی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرے کے اندر سماجی مسائل جو ہیں، معاشرتی مسائل جو ہیں، یا مذہبی مسائل ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، جو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہم بینکرپسی کا شکار ہے، یعنی ہم بالکل طور پہ دیوالیہ پن کا شکار ہیں۔ اب یہ جس کی وجہ سے ہر معاملات کے اندر ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے خطرہ ہے، کیونکہ ہر بندے نے اپنی ایک کنسیپٹ کریٹ کر لیا ہو جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہماری کوئی عزت نہیں رہ گی۔ اپنے ملک کے اندر بھی ہم نے ایک عذاب کریٹ کیا ہوا ہے، اور باہر کے ملک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم اسی طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی مذہب کی بدنامی ہوتی ہے۔ بے شک وہ مڈل ایسٹ کنٹری ہوں، یعنی جو عربی ممالک ہے وہ ہوں، یورپین ہو، امریکہ، کوئی ملک بھی ہو نا، وہاں پہ مسلم سال پیدا ہوتے ہیں، بے شک وہ انڈیا کیوں نہ ہو جہاں پہ 25 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے آپ کے سامنے تھوڑے تاریخی پہلو لے کے آنے کی کوشش کروں گا مختصر طریقے سے۔ ویسے یہ تاریخی ویڈیو نہیں ہے، آپ جا کے آن لائن چیک کر سکتے ہیں، آپ کو تقریباً ہر قسم کی چیزیں مل جائیں گی۔ آپ نے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا جو عام جو بندے جن کی کوئی قطعی نالج نہیں ہے یا اوور آل جس سے مرضی بات کریں نا، وہ اگر بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری بالکل بند ہے، بڑے فخر سے اس کو بڑے فخر سے چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، بغیر کوئی معلومات کے کسی اور چیز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور یہی وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا تنگ نظر کر لیا ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس بارے میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں جب یو اے ای یعنی دبئی ابوظہبی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو مندر بنا تھا اس کے اوپر بڑی سخت تنقید بھی کر رہے تھے، وہاں جو بارشیں وغیرہ بھی ہوئی ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میری آپ ویڈیو آن لائن موجود ہے۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو وارننگ دی تھی کہ جس طرح ہماری سیکرٹ سروسز ہیں نا ان کی بھی ہیں، یہ آپ پہ لگائیں گے پابندی۔ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت یو اے کے ویزے پاکستانیوں کے لیے بہت لمٹ کر دیا گیا، بالکل آلموسٹ بند کر دی گئی ہیں، اور یہی حال سعودی عرب کرے گا اور باقی ملک کریں گے۔ آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا، باقی ملک نے ویسے بہت ٹائٹ کر دیا ہوا ہے کیونکہ ہماری اسی سوچ کے سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ کو پہلے بتا دوں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر جو انٹری بند ہوئی تھی غیر مسلموں کی، جو وہ ہوئی تھی 1081 اے ڈی میں، یعنی 1081 عیسوی میں، وہ بند کی تھی نور الدین زنگی نے، کیونکہ اس کو یہ ہوا تھا کہ اس وقت جو روم کا جو پوپ ہے تھا، پوپ سکسٹس، اس نے 2 جاسوس بھیجے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارکہ اس کو چرانے کے لیے، تاکہ اس کو وہاں سے نکال کر روم کے اندر لے جایا جائے۔ وہ بعد میں جو اس کو انفولڈ ہوا، نور الدین زنگی نے اس کا پکڑ لیا، تو اس کے بعد اس نے اس کے سیکیورٹی ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ پابندی لگائی تھی۔ پہلی اس طرح کی کوئی پابندی آفیشلی طور پر سرکاری طور پہ نہیں ہے تھی۔ تو یہ آپ کی اطلاع کی عرض آپ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں، اگر میں غلط کروں تو مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی۔ تو یہ چیز وہاں پہ ہوئی۔ دوسری بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مدینہ ہے اس میں ویسے بھی لوگ غیر مسلموں کی جو ہے انٹری کو کھول دیا گیا۔ کئی اب آن لائن ویڈیوز موجود ہیں، کئی ولاگرز جو ہیں، کئی جو ہیں وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انڈیا کی جو آفیشیل وفد ہے وہ بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا تاکہ چیک چوک کرنے کے لیے کہ حج معاملات، عمرے کے معاملات کو کیسے آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا قدم ہے انڈیا کی طرف سے، اور بھی وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں۔ اب لوگ بات کریں گے یہ مکہ کے اندر اجازت نہیں جانے کی۔ دیکھیں میری بات سنیں بھائی جان، اگر یہ بات اگر آپ نے سامنے رکھنی ہے نا، جس طرح مدینہ کی چیزوں کو کھولا گیا نا، آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہی ہوگا کہ مکہ کے اندر انٹری کو بھی کھول دیا جائے گا۔ دیکھیں پہلے آپ سنتے ہوتے تھے کہ یہ محرم کو اور غیر محرم کہ کوئی بھی عورت جو ہوتی ہے کسی بھی کہتے اکیلی نہیں جا سکتی، اور کہتے ہیں غیر محرم کے ساتھ حج عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ بڑے فخر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں بچپن میں سنتا آیا ہوں نا، بڑے بڑا چڑھا کے دیکھو جی کتنا زبردست سسٹم ہے جی، ہم نے کتنا زبردست سعودی سسٹم کیا ہوا ہے، ہماری عورتیں جو ہے نا غیر محرم کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی ہیں، انہوں نے سارا ختم کر دیا۔ اب کوئی بھی عورت آتی ہے غیر محرم کے ساتھ کیا اکیلی وہاں حج عمرہ کرنے جا سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا۔ اس پہ اب کوئی بندہ، کوئی مولوی بات نہیں کر رہا۔ یہ وہی مولوی ہیں جو گلے پھاڑ کر بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے تھے، جمعے کی نماز میں بھی، اسپیکروں کے اندر بھی آن لائن باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے جو بے شرم اور منافق لوگ ہیں نا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی انہی چھوٹی ذہن کے لوگوں نے اس مقام میں پہنچایا۔ اور انڈیا نے زبردست کام کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں کو جو نفرت پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اٹھا کر باہر پھینکا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جا کے، سب ان کا اسلام غریبوں کے لیے رہ گیا ہوگا۔ اب یہ غیر محرم کے لیے انہوں نے اجازت دے دی نا، کوئی بھی عورت وہاں جا سکتی ہے، نو پرابلم ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ سب بڑی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب آپ فخر سے بات کر رہے ہوتے ہیں
تو وہاں پہ آپ کبھی سوچا، کبھی آپ نے جب مکہ مدینہ میں کہیں وہاں گئے ہیں، وہاں جو لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں جو سسٹم، جو ٹیکنالوجی کا سسٹم لگا ہوا ہے، جس میں کہتے ہیں وہاں جو اسپیکر لگے ہوئے ہیں جیسے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہاں جو اے سی کا سسٹم ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اور بھی جتنا وہاں ہوٹلنگ پر رہ رہے ہیں، وہاں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ نام لیں، وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، وہاں انجینئرنگ کا شاہکار بنے ہیں وہاں پہ، وہ کیسے بن گئے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے اس چیز کے بارے میں؟ وہ ہمارے پاس، ہمارے مسلمانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، ہم تو ہر چیز میں نل ہے، ہر چیز سے. اور یہ بھی نہ بولیں کہ جس ایئر پلین کے اوپر، جس ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے بھائی وہاں حج عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کافروں نے بنایا ہوا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر بات میں اپنی مرضی ہوتی ہے تو پہلے جا کے پہنچ جاتے ہیں پہلے والی چکر کے اندر، اور اب جہاں مرضی نہیں ہوتی وہاں بات کرنا نہیں چاہتے. اگر یہی بات ہے نا آپ کی، جا کے اونٹوں پہ جایا کرو بھائی، پیدل جایا کرو، کیوں جاتے ان کی کم از کم حج عمرہ کرنے کے لیے جہاں اتنی مقدس جگہ جا رہے ہوتے ہو، وہاں تو غیر مسلم چیزیں نہ استعمال کرو، وہاں پیدل جاؤ. اگر اتنے آپ سچے مسلمان ہیں تو اپنی طرح بنتے ہیں تو آپ دوسری وہاں پہ جا کے سعودی حکومت سے احتجاج کرو کہ وہاں لائٹیں لوٹیں جو غیر مسلموں نے بنائی نا، لائٹ بھی غیر مسلموں نے ایجاد کی ہے، وہاں انجینئرنگ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے نا، بند کرو، جا کے اندھیرے میں سب کچھ کیا کرو. تو وہاں پہ جتنا بھی سسٹم لگا ہوا ٹیکنالوجی کا، لائٹس کا، ہر جگہ جا کے جہاں وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہو، وہ سارے کا سارا سسٹم غیر مسلموں کا دیا ہوا ہے. آپ وہ ٹیکنالوجی جس کو آپ وہاں کر رہے ہو، آپ اس کو ایکنالوج بھی نہیں کرتے. اس لیے آپ دیکھا جائے یہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ کس طرح انہوں نے وہاں سے جا کے کہتے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو یہ بھی آپ کے سامنے سب کچھ ختم ہوگا. میں تھوڑے سے آپ کو یہ ریفرنس تھوڑے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہاں پہ ایسا سب کچھ کیوں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے کتنے حکمران ہیں، کیونکہ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں، یہ سارے وہ غربت کے مسائل ہیں. ہمارے بچپن میں ہوتے تھے نا، تو بڑی نعتیں ہوتی تھی کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بلکہ یہ قسمت کی بات ہی ہوتی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ یہ غربت کے مسائل ہیں، کیونکہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اس غربت کے مسائل کو مذہبی رنگ دے کر لوگ مزید میں ڈال دیا گیا. اب وہاں پہ کتنے وہاں پہ اس مقدس، جس کا مقدس سرزمین کہتے ہیں پورے سعودی عرب کو، عرب لینڈ کو، وہاں کتنے آپ سیمینار ہو رہے ہیں، کتنے میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں. ساری جینیفر لوپیز سے لے کے انڈین ایکٹریس جو ہیں، انڈین جو سنگر ہیں، پاکستانی سنگر ولیزہ فر بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا، پاکستانی ایکٹریس وہاں پہ گئی تھی، پوری دنیا وہاں پہنچی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور 2032 کا جو ورلڈ کپ کا جو ہو رہا ہے فٹ بال کا، وہ بھی آپ سعودی عرب میں ہوگا، جہاں پوری دنیا جائے گی. اب ان کو کس نے بلایا وہاں پہ بھائی؟ دیکھا جائے تو وہ وہاں جائیں، پوری دنیا جائے گی، نہیں جائے گی. ہم نے بچپن سنتے آئے تھے، دیکھو جی وہاں پہ وہی جاتا ہے جو خوش قسمت ہوتا ہے. ہم اسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں مذہب صحیح نہیں پڑھایا گیا، وہ تنگ نظر ایسا تنگ نظر کر دیا گیا، اتنی ذہن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی بند کر دی گئی. تاریخ بھی غلط پڑھائے گی، معاشرتی علوم بھی غلط پڑھائے گی، اور مذہب کو بھی ایسا پڑھایا گیا کہ ہم نے ایسی ذہن کو بند کر دی کہ وہ جنریشن در جنریشن جو ہے نسلیں خراب کر دی گئی ہیں. اب ان کو کوئی سچی بات بتانے کی کوشش کرو، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سچ کا جو نا برداشت ان سے نہیں نہ ہوتا، تو اس کے لیے آپ کو ماننے کے دوڑتے ہیں، آپ کو فتوے لگاتے ہیں. اور یہی وجہ سب سے بڑی، اسی نے ساری قوم ہماری تباہ کی ہے. دعائیں دیں ضیاء الحق کو، اس نے بھی مذہب، اسی نے سارا کام سٹارٹ کیا تھا نا، سارا کچھ جو کچھ ہوا، جس کا ہم آج تک ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں. ہماری قوم دیکھتے جا، باقی حکمرانوں نے بھی آگے وہی کام کیا. تو یہ میں نے بتانے کی کوشش ہے کہ وہاں پہ سارے لوگ، وہاں دنیا جائے گا نہیں جائے گی وہاں پہ جا کر. اب یہ دیکھ لیں سب کچھ وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، دیکھا جائے تو کون سی چیز وہاں پہ نہیں ہو رہی. اب وہاں پہ جا کے میں پہلے انہوں نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی بھی لگا دی ہوئی ہے، کوئی بھی جا کے اس بات کے اوپر احتجاج نہیں کر رہا. اب وہاں پہ کتنا مزدور، لاکھوں لوگ وہاں پاکستانی مزدور کام کر رہا ہے وہاں پہ جا کے. اپنے ملک کے اوپر اپنے ملک کے اندر انہوں نے طوفان برپا کیا ہوتا ہے، در بات کے اوپر سڑکوں بھی آتے ہیں، یہ ہمارا مذہب خطرہ ہو گیا. وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک بندہ بھی کسکتا نہیں ہے، آگے سڑک پہ احتجاج بھی نہیں کرتا کہ پہلے کہتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں. پھر آپ وہاں پہ سعودی عرب جیسی مقدس زمین وہاں موجود ہیں، جتنے مزدور وہاں کام کر رہے ہیں، کیوں نہیں آتے سڑک کے اوپر؟ احتجاج ہی کر لو، کم از کم اپنا مسلمان ہونے کا حق ہی ادا کر دو کہ نہیں نا، ڈنڈا نا وہاں پہ. وہاں پیسے کا مسئلہ ہے، پتہ نا، وہاں بولنے کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا، ملک سے نکال دیا جائے گا، اور پیسے خود ختم ہو جائیں گے، دوبارہ واپس جا بھی نہیں سکتے، کام ختم کر دیں گے. وہ یہ بات ہے ساری، یہی منافقت ہے اسی بات میں. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہو چکا ہے؟ ذہن بند کر دیا گیا. وہ سامنے شیشہ بھی کھڑا کر دے نا، ان کا گندا چہرہ دکھائیں ان کو، تو پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اور یہی سب سے بڑی مسئلہ ہے، اور اسی کا سامنا ہے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہر موضوع پہ بات کی جائے، سائنس کے اوپر، ٹیکنالوجی پہ، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل جو ہوتے ہیں، قانونی مسائل. آپ جا کے میرا سارا یوٹیوب کا ویڈیو چیک کر سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز پہ بات کرنے پہ میں نے بات کی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، جو دروازے بند کر دی گئی ہیں، جن پہ زنگ لگ گیا ہوا ان تالوں کے اوپر، ان کو کھولنے کی میری جو چھوٹی سی ایک بڑی ادنا سی کوشش ہے. تو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاں پہ یہ چیز ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ لائٹس کا لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد کتنے ہمارے حکمران وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ.
ہمارے کوئی جو منسٹر ہوتا ہے ہمارے جو گورنمنٹ ہوتی ہے, جو چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی آتا ہے, باقی بھی آتے ہیں, ان کو خانہ کعبہ کے اندر لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ بڑے فخر سے باہر آ کے, جیسے مشرف بھی آیا تھا, اور بھی کتنے تھے, وہ شیخ رشید بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ میں ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں نا, جن کو اب گالیاں پڑ رہی ہیں, جب باہر آ کے 2 نمبری سارے کچھ کر رہے ہوتے ہیں آ کے. اب وہی ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف, یہ جو اس وقت حافظ عاصم منیر صاحب ہیں, پہلے بھی جو آئے تھے, ہر حکمران وہاں پہ جاتا ہے, خانہ کعبہ کے اندر جی بڑا فخر سے بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں, دیکھو جی وہاں پہ دروازہ کھول دیا گیا جی, بڑا زبردست, وہ باہر آ کے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. یہ ایک سارا سیاسی کام ہے, یہ ان کا کام, انہیں آتے ہیں یہ اسی چکر کے اندر. یہ چیز کو اگر وہاں سے اندر سے جو بندہ دیکھیں, دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہ جو ہے وہ والی ہے, دیکھا جائے تو وہ اس کے اندر جو ہر بندہ جا بھی نہیں سکتا, جو حکمران ہے, جو طاقت ہے, وہی جا سکتا ہے. جب وہ بندہ اندر سے ہو کے آ کے بھی وہ چینج نہیں ہو رہا, وہ آ کے اس سے برا کام کر رہا ہوتا ہے, تو یہی اسی میں آپ کے لیے سارا کچھ راز ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. تو یہ آپ کے سامنے چیز ہے. اب لوگ پتہ کہیں گے اس کے اوپر, دیکھیں یہ اللہ ہدایت دینے والا, دیکھیں اللہ بالکل ہدایت دینے والا, لیکن بندے کی اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ بات یہ جب ایک جاتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے, خود بھی جاتے ہیں وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, بڑی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جا کے. اب میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جتنی دعائیں وہاں مانگتے ہو اگلے سال اس سے برے حالات ہوئے ہوتے ہیں, اسی میں آپ کے راز ہے. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا آپ کے سامنے تصویر کشی کی ہے کہ اس پہ یہ جاننے کی کوشش کریں. اب یہی بات ہے کہ اب یو ای کے اندر مندر بنا تھا نا, تو اس کے اوپر بڑے لوگ احتجاج کر رہے تھے, لیکن عام پاکستان میں پوچھ لیں گے نا, بڑے فخر سے کہہ رہے ہوں گے دیکھو جی وہاں ہماری اجازت نہیں ہے, وہاں پہ عرب کے اوپر کیوں مندر بنا ہے, اگر وہاں پہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے. اب ہندوستان جو ہے, ہندوستان ہندوؤں کی جگہ ہے, یہ پاکستانی بنا, ہم نے ہندوستان سے, ہم گوروں نے لے کے, انگریزوں نے جو دی تھی آزادی, ہمارے مسلمانوں کا نہیں تھا یہاں پہ, ان سے لے کے دیا جی, ان کا شکریہ ادا کریں, ہم نے ان سے چوری کی ہوئی زمین ہے, ان سے چھینی کی زمین ہے, دیکھا جائے تو ہندوستانیوں سے. اب وہاں پہ رہ رہے ہیں, وہاں پہ 25 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں. اب وہاں پہ وہ بھی اعلان کریں یہ ہماری مقدس جگہ, ہمارے مذہب کے مطابق, جو ہمارے ہندوستان کی ہماری سب سے پرانی جگہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا, آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پرانی سیولائزیشن ٹائپ ہے وہ جو ہندوستانی ہے, ان کی سب سے بڑی زبان جو ہے وہ وہاں بڑا کچھ وہاں پہ ہے. وہ بھی کہیں ہم نے یہاں پہ اجازت نہیں دیتے, یا مسلم کسی مسجد کو بنانے کی اجازت نہیں دے گا, یہ ہماری مقدس جگہ پہ. اگر وہ بھی اس بات کو کہنا شروع کر دے, پھر آپ کو کیا ہوگا, پھر وہاں پہ کہتے ہیں یہ اکوالٹی نہیں ہے, ہمارے مذہب کی آزادی نہیں ہے, ذرا بات کو ہمارا میڈیا بھی بلک رہا ہوتا ہے اس بات کے اوپر. پھر وہی بندے جا کے جب غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں, اٹلی میں وہاں کا جو چرچ ویٹیکن موجود ہے, اٹلی کے اندر بھی اس بات کی مسجد بنانے کی اجازت نہ دیں, دیکھو ہم نہیں اجازت دیتے مسجد بنانے کی. اب جا کے باقی جتنے یورپین ممالک کا دیکھا جائے تو وہ مذہب کے اوپر اتنا نہیں کرتے, خالی وہ سیکولر کنٹری ہے, لیکن پھر بھی مذہب ہے تو کرسچن کنٹری ہے نا, وہ مسیحی ملک ہے, وہ بھی اجازت نہ دے آپ کا مسجدیں بنانے کی, وہاں بڑے فخر سے جانے دے رہے ہوتے ہیں, بڑی اپنی چوگے پہن کے باہر آ رہے ہوتے ہو. اگر وہ بھی اس بات کی اجازت نہ دے, پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ. یعنی مسئلہ یہ ہو چکا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی ہر بندے پہ ڈالیں, لیکن کوئی آپ کی اور آپ کسی کی بات نہ مانیں. سسٹم دنیا کا ایسے نہیں چلتا ہوتا بھائی, آپ طریق اٹھا کر دیکھ لیں. اب خانہ کعبہ کے اوپر بھی کئی مسلمان حکمرانوں نے طریق اٹھا کر دیکھیں, وہاں پہ کئی جلگار کی ہوئی ہے, کتنے مسلمانوں کا خون کیا ہوا, آپ جا کر چیک تو کریں. اور وہ بھی چیک کریں کہ حجر اسود کو بھی وہاں سے چرا لیا گیا تھا. یہ بھی ایک طریق, میں لمبی طریق پر جانا نہیں چاہتا, پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, آپ کو بھی جا کر طریق کو پڑھ لیا کریں جا کے, اگر آپ کو تھوڑا موقع ملے تو جا کے. یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ, جب تک ہم نے اپنے ذہن کے جو بند دروازے ہیں نا, ان کو نہیں کھولیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جس طرح اس کو کے ساتھ ساتھ میں ہو بھی تھوڑا ریفرنس دیتا ہوں, یہ وہی بات ہوگی کہ ہمیں بچپن سے کہا تھا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے, صرف اللہ کا پتہ ہوتا ہے, اور بعد میں وہ کہتے ہیں جو الٹرا ساؤنڈ ہوا سب کچھ کلیئر ہو گیا. اب وہاں خود جا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں, دیکھو جی اندر پتہ کرنا جو ہے پوترا گا دیتی یہ گئی ہے. اب یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا اسپیکر فون آیا, اسپیکر کے اوپر بڑے فتوے آنا شروع ہو گئے کہ اسپیکر کا استعمال کرنا جو ہے کہتے ہیں یہ مطلب ہے اسلام کے خلاف ہے. پھر ٹی وی کے اوپر, پھر تصویر کے اوپر, سارا کچھ آج وہی سارے مولوی یوٹیوب کا چینل بنا کے, ٹک ٹاک پہ بنا کے, بڑے بڑے ویوز لینے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, پتہ کیا کچھ وہاں پہ نہیں کر رہے. یہی بات ہے, ساری چیزیں ہم ان کی غیر مسلموں کے استعمال کر رہے ہیں دیکھا جائے تو, اور انہی کے خلاف ہمارے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے سب سے پہلے میں بار بار کہہ چکا ہوں, یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں نا. اب اگر دیکھیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان کا ایک ملک ہے نا, وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے, انڈیا کے حالات کوئی مسئلہ خراب بھی ہوتا ہے تو پورا ہندوستان بدنام ہوتا ہے. اور وہاں پہ کوئی مسئلہ مثال ہو, کوئی ایک بندہ بھی کوئی جرم کرتا ہے, وہاں پہ کوئی اچھی بات نہیں, پوری انڈیا کو اپریشیشن ملتی ہے, وہاں کے لوگوں کا نام ہوتا ہے. ہمارا چکر کیا, ہمارا کوئی جا کے کوئی مسلمان ملک کا کوئی بندہ کو وارڈ جیت لے, ہم مفت کے اندر جپے مارے ہوتے ہیں. اس طرح کی ڈولیشا کی چوہیاں تیار کی ہوئی ہیں. کبھی آپ دیکھا کہ انگلینڈ میں کے اندر کے یا یورپ کے اندر کوئی بھی یورپین کنٹریز جو ہیں, اس میں کہ فرانس کا بندہ کو ورلڈ کپ جیتے, کوئی مطلب ورلڈ کپ ٹیم جیتے, یا کوئی گولڈ میڈل جیتے, یا کوئی بندہ جیتے, انگلینڈ کے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے عیسائی ملک کے بندے نے جیتا. کبھی نہیں کہتے وہ اپنے ان کا اپنے ملک سے غرض ہے, مذہب کو سامنے لا کے باتیں نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا کوئی جا کے کوئی بندہ کہتے ہیں اور جیتے گا, کوئی باکسنگ کا میچ جیت جائے گا, مسلمان ٹیم کو جیت جائے گی, اس کے اوپر جا کے بڑی ایمان فروز باتیں کر رہے ہوتے, دیکھو جو سجدہ بھی کر لیا اس نے.
اس قسم کی یہ تنگ نظری، اس قسم کی سوچ، اتنی تنگ نظر سوچ دنیا کی میں اس وقت صرف پاکستان خطے میں پائی جا رہی ہے. اور یہی میری وجہ ہے جس کی وجہ سے میں بار بار بتانے کی آپ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں آپ نے اسے حاصل کیا چیز حاصل کر سکیں. یہ چھوٹی تنگ نظر آپ کی جو سوچ ہے اس نے کیا حاصل کیا. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایران چیک کر لیں آپ، کتنا اپنے اسلامی ملک ہے، انہوں نے انڈیا والوں کو ویزا فری پالیسی دی ہے کہ انڈیا والے بغیر ویزے کے وہاں پہ آ سکتے ہیں، ٹورزم کر سکتے ہیں، یعنی سیاحت کے لیے آ سکتے ہیں. پاکستانی کو نہیں دی. اگر مذہب کے بات کے اوپر آنا ہے تو آپ نے دیکھا جائے تو یو نے پاکستان کے ویزے بند کیے ہیں، انڈیا کے نہیں بند کیے. وہاں اب سعودی عرب میں جا کر کئی انڈین کام کر رہے ہیں، باقی ملکوں میں کر رہے ہیں. انڈیا بڑے غربت کے مسائل ہیں، باقی چیک کیا جائے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے اگر مانے نہ مانے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ ہمیں مسجد بنانے کی اجازت ہر جگہ دی جائے، لیکن ہندو جو ہے، جو مسیحی ہے، جو ہے، جو بدھسٹ ہیں، جو یہودی ہیں، وہ نہیں بنا سکتے. ہماری زمین بڑی پاک ہے. آپ کی زمین پاک ہے تو ان کی زمین پاک نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو پاس یہ کہاں سے اختیار آ گیا؟ پھر حال پہ وہی ہے کہ وہ بھی پابندی لگائیں ہمارے اوپر کہ آپ یہاں پہ جب ویزا اپلائی کریں نا، میں یہ ہونا اب یہ وقت یہ بھی آئے گا، ویزا اپلائی کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھو جی بھائی ہمارے ملک میں آ رہے ہو، آپ کا مذہب پریکٹس نہیں کر سکتے. اگر غیر مسلم مالک کو جو جس حالت پہ ہم نے پہنچا دی ہے نا، وہ یہ بھی آپ کو شامل کریں گے. دیکھیں اپنے ملک میں آ کے، ہمارے ملک میں آ کے آپ اپنے مسجد بھی نہیں کھول سکتے اور اپنے مذہب کی پریکٹس بھی نہیں کر سکتے. آپ کی مرضی ہے ویزا اپلائی کرنے کا نہیں کرنا، ان کا حق ہے، کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہوا ہے ہمارے ملک میں ہمارا کوئی وزیر اعظم جو ہے، صدر جو ہے، غیر مسلم نہیں ہو سکتا. مفت کا بنایا ہوا بڑی بڑی ہم نے قوم تیار کی ہوئی ہے. اگر وہ بھی ایسا کہہ دیں، اب وہاں دیکھا جائے تو لندن کا میئر مسلمان ہے، جو اسکاٹ کا فرسٹ منسٹر جو ہے تھا حمزہ یوسف جو ہے تھا، وہ بھی مسلمان پاکستانی بنا تھا، اور وہاں کا جو فرسٹ پرائم منسٹر بنا انڈین بنا. اور وہ بھی یہ لگا دے تو کیا کر لیں گے آپ؟ میں آپ کو شرط یہ کہتا ہوں، اگر انہوں نے یہ پابندی لگائی نا کہ ویزا کی پالیسی یہ ہوگی کہ صرف وہی ویزا اپلائی کر سکتا ہے، پہلے وہ لکھ کے دے، حلف نامہ دے کہ وہ اپنے ہمارے ملکوں میں آ کے مذہب کی کوئی کام پریکٹس نہیں کر سکتا اور کوئی مسجد نہیں کھول سکتا، آپ پھر بھی اپلائی کریں گے. میں منافقت کا یہ حال ہے، آپ پھر بھی اپلائی کریں گے، بعد پھر بھی نہیں آئیں گے. بھائی یہاں پہ آپ دیکھا جائے تو اپنی وہ کہتے ہیں ڈنکیاں لگا کر کشتی میں ڈوب کے جا رہے ہوتے. کتنے بندے ابھی کہتے ہیں ڈوبے ہیں، کہتے ہیں وہ جہاد کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے. فلسطین جاتے نہیں ہیں، کشمیر کا آزاد کراتے نہیں، بھاگ کے اپنی جانوں کو قربان کر کے ان کے ملک میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اوور آل میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہ مندر نہیں کھول سکتا، گردوارہ نہیں کھول سکتا، اور کہتے ہیں سینیگوگ نہیں کھول سکتا، لیکن اور کہتے ہیں اور کوئی بھی ٹیمپل وغیرہ نہیں کھول سکتا بدھسٹ کا، لیکن مسجد ہر جگہ کھول سکتی ہے. ہمیں سب کچھ جا رہا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. اگر میں پھر بار بار کہوں گا، انڈیا کو بھی چاہیے نا سے پابندی لگا سکتا ہے. انڈیا بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا صدر جو ہے اور وزیر اعظم جو ہے وہ صرف ہندو اور سکھ ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. پابندی ہے. پھر دیکھنا کتنے احتجاج کریں گے، وہ اس کے بعد سڑکوں میں آ جائیں گے. کتنی چیزوں سڑکوں میں ویسے آئے ہوتے ہیں. وہاں کا انڈیا کے صدر 2-3 مرتبہ مسلمان رہ چکا ہوا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی بات میں انڈیا کا داد دو. بڑی باتیں کر رہے تو انڈیا میں انڈیا کی حمایت کرتا ہوں، میں حمایت نہیں کرتا، میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو چہرہ دکھا رہا ہوتا ہوں کہ انڈیا میں ہزار مسئلے مسائل ہیں، لیکن کچھ بیسک چیزیں ٹھیک ہیں. ہماری تو جو بنیادی بیسک چیزیں ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے باتیں کرنی ہے. کسی چیز کا ہمارا نام نہیں ہے. پورے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ملک کے اندر ہماری ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، انہیں کی استعمال کر رہے ہیں جن کو کافر کہتے ہیں. بڑے فخر سے کہتے ہیں کافروں نے انٹری بند کی ہے مکہ مدینہ. کفار داخل نہیں ہو سکتے، کفار داخل نہیں ہو سکتے. اور ان کو داخل ہونے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ کھولا ہوا ہے. آپ ان کے مندروں میں بھی جا سکتے ہیں، آپ ان کے ویٹیکن جو اٹلی میں جو ہے ان کا چرچ وغیرہ ہے سارے جا سکتے ہیں. سینیگوگ بھی جا سکتے ہیں جو یہودیوں کی ہے. آپ بدھسٹ کا ٹیمپل میں کہیں بھی دنیا میں چلے جا سکتے ہیں اوپنلی. انہوں نے ہر چیز اجازت دی ہے، ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے. آپ وہاں پہ جائیں، ان سے سیکھیں جو مجھے کرنا ہے. آپ اپنی طرح مفت کے نمبردار بنے پڑے. پھر آپ کہیں ہمیں مسجدوں میں آ سکتے ہیں. آپ مسجدوں میں کہ ان کا کوئی پابندی کسی کے اوپر نہیں ہے. آپ ان کی کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں. اور یہ میری بات لکھ لیں کہ جس طرح ہر جگہ باقی چیزیں کھول دی گئی نا، جس طرح محرم کا مسئلہ کر دیا گیا ختم. مدینہ میں بھی جو بڑی جا سکتا ہے آپ کا مسئلہ، مکہ میں بھی یہی ہوگا. یہ آپ کے سامنے ہے. بہت چیزیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں جو بنا تھا. پھر کہتے ہیں جی خانہ کعبہ میں کبھی طواف ختم نہیں ہوا، کہتے ہیں جی ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ کووڈ کے جو دنوں میں ختم نہیں ہوا تھا، اور تاریخ میں پہلے بھی یہاں کا طواف بند ہو چکا ہوا ہے. آپ کی اطلاع عرضہ چیک کر لیں جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے دیکھیں جہاں سے ہمارے پاس اسلام آیا، سعودی عرب وغیرہ، وہ کہاں سے کہاں بڑھتا جا رہا ہے اور ہم کہاں جاتے جا رہے ہیں. جب تک آپ کسی کے مذہب کی عزت نہیں کریں گے، انہیں کو وہی اجازت نہیں ہو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم ایک انچ نہیں بڑھ سکتے. پاسورڈ ویلی بھائی چیک کر لیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ ہمارے باقی سبھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے جرائم رشوت چیک کر سکتے ہیں، باقی سب چیزیں چیک کر سکتے ہیں. مجھے آگے کوئی لمبی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں. اس لیے ہمیں ہر ایک احترام کرنا پڑے گا. رب جو ہے وہ رب العالمین، اور سب کا رب ہے، ایسے ہمارا رب نہیں ہے، سب کا رب ہے. جو محنت کرے گا
اس کو کامیابی ملے گی. اور ایک ہی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انوویشن کے اندر، ریسرچ میں، ایجوکیشن میں، اے آئی میں، باقی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ان میں آگے آنا پڑے گا. رول آف لا، جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور خود ہی کو کار بنا دیتا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتائے تیری رضا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آؤ کہ آپ کو بات نہ کرنی پڑے، دنیا بھی آپ کے بات سنیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہمارے جو خدا ہیں وہ بھی ہماری جو دعا ہم دعا کرتے ہیں، اللہ بھی ہماری دعا کو ہمارے دل میں ہوتے قبول کر لے. جب تک ہمارے دل صاف نہیں نہ ہوں گے تب تک جتنے بڑی باتیں کرتے ہوئے ذلیل ہمارے ہوتے رہیں گے. اسی طرح سے اپنی آنے والی نسلوں پہ تھوڑا رحم کریں. اینڈ میں میرے کو ایسی بات جب کو اچھی لگی سماعت چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.